اور جناب علی ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے اور گروپ لائف انشورنس کے جن دوستوں نے ہمارے ساتھ شامل جو نہیں ہوئے ان کو بتا دیں کہ 26 فروری فائنل ڈیٹ لگ گئی ہے فیصلے کی، تو انشاءاللہ تعالی اس میں امید فیصلہ ہو جائے گا۔ اور آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو نہیں ہوئے تو ہمیں اپنا شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر واٹس ایپ پہ بھیجیں۔ اور جو اوورسیز کے ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ قانونی اوورسیز کے نئے نئے قانون آ گئے ہیں، بہت زیادہ قانون آ گئے ہیں، اور میں زیادہ اوورسیز والوں کو ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مشورے کے لیے، کیس کے لیے، کسی بھی کیس کے لیے اوورسیز والے، تو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور 0300472575 پہ رابطہ قائم کریں۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی، بدھ کم سدھ، ٹھیک ہے سر جی، اور 4 فروری، ٹھیک ہے جناب علی، کل سے چھٹیاں شروع، 4 5 6 7 8 9، آج بھی بڑی چھٹی کی کوشش کی گئی ہے لیکن آج کوئی چھٹی نہیں تھی، اور شب برات کی چھٹی کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی ہیں، یہ نہیں تھی، اس کے اوپر ساری باتیں کرتے ہیں، بسنت وغیرہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان کے سابق سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری آج کل امریکہ میں اوبر چلا رہے ہیں، ان کا انٹرویو آیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان کی جو ڈبل ڈیل ہو رہی ہے، ایک تو ڈیل ہوتی ہے نا جو نواز شریف نے کی ہے، زرداری نے کی ہے، یا سیاستدان، عمران خان کی ڈبل ڈیل ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور جمہوریت پاکستان میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو آج کل چل رہی ہے نا، اس کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے ایپسٹین فائلز۔ یہ کیا ہے؟ انگریزی میں لفظ ہے ایپسٹین، اصل نام ہے جیفری ایپسٹین، ٹھیک ہے، جیفری۔ تو یہ ایک بندہ تھا، اس نے جزیرے میں اپنا ایک بہت بڑا گھر بنایا ہوا تھا، جیسے بنی گالہ میں 300 کا کنال کا گھر ہے نا، اس طرح بڑا سا گھر، اس میں سوئمنگ پول، واک، یہ وہ سارا۔ اچھا، وہ کہانی ہے، یہ کہانی ہے، سچی کہانی ہے۔ وہ ایک ٹیچر تھا، اور ٹیچر سے بنتے بنتے، میتھ کا ٹیچر تھا، وہ فنانشل ایڈوائزر بن گیا پوری دنیا کی بڑی کمپنیوں کا، فنانشل، مالی جو ہے نا، وہ ایڈوائز کرتا تھا کہ ایتھے پیسہ لاؤ، ایتھے لاؤ، اینج کرو، اے کمپنی بناؤ، یہ وہ۔ اور وہ پھر دنیا کے امیر ترین آدمی بن گیا، جیسے ایلن ماسک، بل گیٹ، اس طرح اس کا نام آنے لگ گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ ٹیچری سے اس نے استعفیٰ دیا اور یہی کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ملکوں کے سربراہوں سے رابطہ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر سب سربراہ بھی اس سے رابطہ کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو وہ اس سے رابطہ کریں ایپسٹین سے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا، فیس لے گا لیکن آپ کو مشورہ دے گا۔ قانونی مشورے جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ اسی طرح مالی مشورے دیتا تھا۔ اس کی سر جی کوئی 60 لاکھ پیجز پہ ایک فائلیں ملی ہیں جو لیک ہو رہی ہیں، جیسے یہ وہ پاناما لیکس میں نواز شریف کا نام ڈالا گیا تھا زبردستی، ٹھیک ہے، اس میں وہ تو نہیں آیا تھا لیکن اس میں ہمارے ایک جج کا بھی نام آیا تھا، فاروق صاحب کا۔ تو اسی طرح وکی لیکس، یہ لیکس ہوتی ہیں جو خفیہ چیزیں ہیں نا، وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اب آج کل پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی کیوں ہے، انڈیا پاکستان میں کیوں ہے، یہ اصل میں تو یہ انگریزوں کے معاملات ہیں، لیکن ایپسٹین فائل جو ہے نا، اس کا پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے، بی بی سی، یہ وہ سب، وہ ہارٹ کیک کی طرح گرم خبریں ادھر سے آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کا کیا، مین لوگ اس سے رابطہ کرتے تھے کاروبار کے لیے، آگے سے وہ بلیک میلنگ کرتا تھا اور ویڈیو شیڈیو بنا کے ان کو اپنے جزیرے پہ لے جاتا تھا، ذاتی دوستیاں کرتا تھا، بہت سمجھدار بنتا تھا، اور پھر ان کو بلیک میلنگ کر کے ان سے پیسے بھی بٹورتا تھا۔ ایک تو مشورے دیتا تھا، پھر پیسے بھی بٹورتا تھا۔ پیسے کیسے بٹورتا تھا؟ اس کی غلط ویڈیو بنا کے،
سیکس والی ویڈیو بنا کے ان کو پھر بلیک میل کرتا تھا کہ یہ مجھے اتنے پیسے بھیجو ورنہ میں یہ آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, یہ بھی کاروبار ہے نا لوگوں کا, یہ کاروبار ہے, یہ بہت بڑا کاروبار ہے لوگوں کا جناب علی. جو اس طرح کھلے عام کوئی شراب پیتا ہے, کوئی سیکس کرتا ہے, تو وہ ویڈیو جب بن جاتی تو کہتے ہیں یار ساڑھے گھر والوں پتہ نہ لگے, تو یہ آپ تھوڑا سا احتیاط کریں. تو اس حوالے سے سر جی پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام, بل گیٹ کا نام آ گیا اس میں. اچھا, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کا نام آئے وہ سیکس میں بھی ملوث ہو, جنسی درندگی میں بھی ملوث ہو. پھر جس کی درندگی کے حوالہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نام لیے جا رہے ہیں, بچوں کے نام لیے جا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, کاروبار بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان میں نام آنا شروع ہو گیا. ابھی اس کی 2 قسطیں جاری ہوئی ہیں, پتہ نہیں کون کر رہا ہے, کسی کے ہتھے لگ گیا ہے, وہ بھی بلیک میلنگ کر رہا ہوگا نا وہ بھی. تو اس میں جناب علی جو جزیروں پہ لوگ گئے ہیں ان میں نام بل گیٹ کا آیا ہے, بل کلنگٹن کا آیا ہے. کلنگٹن کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ مونیکا والا بھی ایک قصہ چلا تھا بل کلنگٹن کا, تو اس کا نام آیا ہے. یہ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے, تو ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے نہیں یہ وہ اس کو تو میں نے گرفتار کیا تھا اور یہ وہ. اچھا, اس میں جناب علی جو نام انڈیا سے آیا ہے نا, وہ مودی کا نام بھی آ گیا, پرائم منسٹر مودی کا نام بھی آ گیا. اور مسلسل یہ ویلاگز آ رہے ہیں کہ اس میں جناب ہمارے شاہ محمود قریشی کا نام بھی کسی حوالے سے آیا ہے, اور عمران خان کا نام بھی آیا ہے. اچھا, عمران خان کا نام کی تصدیق میں نہیں کر سکتا, نہ مجھے کوئی اس کا پتہ ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ نا میں یہ اس کا انٹرویو سن رہا تھا وسیم اکرم کا. تو وسیم اکرم نے کہا جی کہ ہم ادھر گئے ہوئے تھے, پتہ نہیں امریکہ یا کدھر کی بات کر رہا تھا, تو اچانک جناب ہم نے دیکھا کہ صبح عمران خان نہیں ہے. تو ہم نے پتہ کیا کہ یار کدھر گیا ہے, تو بعد میں ہمیں پتہ چلا وہ تو اسپیشل اس کو جہاز لینے آیا تھا, عمران خان کو جہاز لینے آیا تھا, اور وہ کسی جزیرے پہ چلا گیا. تو کہتا ہے ہمارا اپنا پروگرام تھا کھانے پینے کا اور گپ شپ کا, تو ہم پھر بڑے حیران ہوئے کہ جناب عمران خان نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور اس جزیرے پہ چلا گیا. یہ اس کا پرانا ایک انٹرویو ہے وسیم اکرم کا, یہ میں نے خود سنا ہے, میں نے یہ خود سنا ہے. ٹھیک ہے سر جی. تو ایک بات یہ ہے کہ اس میں جمائمہ وغیرہ کا بھی نام آنے کا بتا رہے ہیں, جمائمہ کا بھی عمران کی شادی سے پہلے. تو اب سر جی ہم اس کے اوپر کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے, آپ خود دیکھ لیں. اس میں پاکستان میں ان 2 بندوں کا نام آیا ہے, اور شاہ محمود قریشی کا بھی نام اس لیے آیا کہ اس کا بیٹا جناب امریکہ میں پڑھتا تھا. تو شاہ محمود قریشی آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, بھٹو دور میں بھی رہے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی دور میں, اور عمران خان کے بھی رہے ہیں. تو اس لیے ان کا نام بھی ہے اور ان کا نام بھی ہے. اب سچ کیا ہے, ہم کوئی الزام نہیں لگانا چاہتے, کوئی بات نہیں, لیکن نام آیا ہے, اس گندے سکینڈل میں نام آیا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے, باقی ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک سر جی. تو یہ پوری دنیا میں چونکہ یہ لیکس چل رہی ہیں ایپسٹن فائلز کے نام سے, تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا ہے. جو ایپسٹن جیفری ہے نا خود, وہ فوت ہو گیا ہے, خودکشی کی ہے اس نے 2019 میں. تو اب اس کی فائل آئی ہے 6 سال کے بعد. اس نے خودکشی کر لی تھی, اس کو ایسی سزا ملنی تھی کیونکہ وہ گندگی پھیلا رہا تھا پوری دنیا میں. اس طرح کے کردار سر جی یہ پوری تاریخ میں ہیں. میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے, میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, ایسے سارے کردار ہر وقت یہ ہوتے رہے. زن زرتے زمین کا آپ کو پتہ ہی ہے, زن زرتے زمین. ٹھیک ہے جی. اب آئیں دوسری باتیں کرتے ہیں. دوسری بات ہے سر جی, قاسم سوری جو سپیکر تھا, بڑا مغرور سپیکر تھا قومی اسمبلی کا, اور کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا, اور اس نے یہ بھی لگایا تھا کہ جناب علی بہت انگریزی کا ایک لفظ ہے عمران خان کے لیے استعمال ہوتا, تو اس نے کہا جی یہ لفظ بھی آپ استعمال نہ کریں, انگریزی کا یہ لفظ بھی استعمال نہ کریں. وہ لفظ کون سا تھا میں یاد کر کے بتاتا ہوں, آخر میں آگے تو آپ کو بتاؤں گا. تو یہ بلاول نے بھی اس کا نام لیا تھا, کوئی تھا ایسا ہی عمران خان کے بارے میں کہا جاتا, انگریزی کا لفظ تھا. چلے وہ آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, وہ قاسم سوری کہتا ہے کہ اس گورنمنٹ نے میرے سارے اثاثے وغیرہ
بہت امیر آدمی ہے بلوچستان کا، تو اثاثے وغیرہ منجمد کر دیے ہیں اور میں کچھ کر نہیں سکتا، اور اب میں امریکہ میں ہوں اور اب میں یہاں پہ اوبر چلاتا ہوں، اوبر چلا کے اپنے دن روزی روٹی پوری کر رہا ہوں۔ ویسے وہ سارا میرے خیال فیملی کے ساتھ ہی ادھر کا امریکہ ہی چلا گیا ہے۔ بہرحال ان کا بھی یہی حال ایسے ہی ہوگا، ادھر جو یہ گند پھیلاتے رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوگا، جو گند پھیلاتے رہے ہیں ایسے ہی ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ قاسم سوری اب اوبر چلا رہے ہیں، وہاں پہ عبرت کا نشان ہے، یہی آپ کہہ سکتے ہیں نا، عبرت کا نشان ہے۔ تو وہاں پہ وہ اوبر چلا کے کہتا ہے جی میں روزی روٹی کماتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے سر، یہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی جب بھاگے نا، امریکہ وغیرہ بھاگے، تو وہاں پہ جا کے اوبر ہی چلاتے ہیں وہاں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اوبر چلانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک بہت امیر آدمی جو ہے وہ اوبر، ہو سکتا ہے میں بھی جاؤں تو میں اوبر چلاؤں، لیکن ہم تو عام بندے ہیں نا سر۔ وہ جو محلوں کے مالک ہیں ادھر، اب نواز شریف کل کو اوبر چلائے یا عمران خان اوبر چلائے تو خبر تو بنتی ہے نا۔ تو یہ اس کیٹیگری کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر سر جی، عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، اور ڈیل ہو رہی ہے، ڈبل ڈیل ہو رہی ہے۔ ڈبل ڈیل یہ ہو رہی ہے جناب علی، کہتے ہیں کہ ترکی نے کہا ہے کہ عمران خان مجھے دے دیں اور اس کو معاف کر دیں، اور یہ میرے پاس استنبول میں ادھر رہے، یہ ترکی کے صدر نے کہا ہے جی۔ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ بھی سنی سنائی۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے کہ جناب آپ کو ہم لندن پہنچا دیتے ہیں، اپنے بیٹی اور 2 بیٹوں کے پاس رہو، ادھر ہی رہو، ٹھیک ہے۔ جمائمہ تو چلی گئی ہے لیکن بیٹی تو اس کی ہے نا، اور 2 بیٹے تو ہیں، ٹیرین بیٹی قاسم اور سلمان، اس کے پاس رہو۔ اور اس کے لیے گال بات ہو رہی ہے سر جی، گال بات بڑی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سہیل افریدی جو نام بھی نہیں لیتا تھا ملاقاتوں کا، اس نے آخر ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں یہ شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سیاسی بات نہیں کرنی تو دوسری کرنی ہے، لیکن بہرحال سیاسی باتیں ہوئی ہیں۔ کل جو انہوں نے میٹنگ کی ہے ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اس میں ساری باتیں سہیل افریدی نے وہاں اپنی بتائی ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں سیاسی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعلامیہ یہی جاری کیا گیا کہ سیاسی باتیں نہیں ہوئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کیا اگلے مہینے وہ لندن یا ترکی جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ تو لندن ترکی وہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی آزادی ہے دونوں جگہ پہ۔ سعودی عرب اور دبئی اس لیے نہیں جانا چاہتا عمران خان کہ ایک تو وہ قبول نہیں کرتے آگے سے، اور اگر قبول نہ بھی کریں، ویزے شیزے لگ جائیں تو وہاں سیاسی آزادی نہیں ہے، وہاں کوئی آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، کوئی ایسی باتیں نہیں۔ یہ دنیا میں سارا ہی ایسے ہوتا ہے۔ امام خمینی کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کتنے 26 سال فرانس میں رہے، اب ان کے وہ مخالف جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے وہ فرانس میں ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے حسینہ واجد ابھی بھاگ گئی ہے، کچھ بھاگ جاتے ہیں، کسی کو بھگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب بھی سعودی عرب چلے گئے تھے۔ تو یہ ڈیل ہوتی ہے نا، یہ پرویز مشرف نے ڈیل کی تھی، تو یہ ڈیلیں ہوتی ہیں، لیکن عمران خان کی یہ ڈبل ڈیل ہو رہی ہے کہ جناب اس کو وہاں پہ پہنچایا جائے، لندن، ترکی یا امریکہ۔ آپ کیا کہتے ہیں جی، عمران خان کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، یا توڑ دیا جائے، وہ کیا ہے جی؟ آپ اس کے اوپر کمنٹس کر کے ضرور آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی خبر سر جی، اگلی خبر سر جی یہ ہے کہ پھر رات کو تماشا لگا رہا ہے۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب کے ایم پی ایم اے نے اپنے 10 بندے ساتھ لے کے گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے سارا تماشا لگایا ہے، اور حکومت ڈگڈگی بجاتی رہی ہے اور تماشا ہوتا رہا ہے۔ میں تو سر جی یہ عمران خان کی سیاست اور اس کی روز آئے دن شہر بند کرو اور جلسے جلوس اور دھرنے، 126 دنوں کے دھرنے، جب سے یہ شروع ہوئی ہے نا عمران خان کی، میرا تو جمہوریت سے یقین کریں اٹھ گیا، میرا جمہوریت سے یقین کریں اٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارا سعودی عرب والا نظام یا دبئی والا نظام لگا دیا جائے۔ ویسے نظام سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ترقی جس نے کرنی ہوتی ہے نا، بادشاہت میں بھی ترقی، جاپان میں بادشاہت ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے ملکوں میں بڑی یہ تھائی لینڈ میں کتنے ملکوں میں بڑی بادشاہت ہے۔
تو سر جی ترقی کرنے والے کر لیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر ہماری جمہوریت میں بھی ہمارا کچھ نہیں ہے. انڈیا جمہوریت میں ہے، وہاں کبھی مارشل لا نہیں آیا، ہمارا آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے 3 بڑے بڑے مارشل لا آئے. تو یہ پیچھے جو نیت ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے سر، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے سر جی.